والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19 اور 20 سے بیان ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ تو آج آیت نمبر 19 اور 20 سے بیان ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین سیدھی ہے، زمین کو پھیلا دیا، زمین سیدھی ہے، جبکہ زمین کے گول ہونے پر بے شمار دلائل ہیں۔ مثلا جس وقت پاکستان یا بنگلہ دیش وغیرہ میں رات ہوتی ہے تو اس وقت امریکہ وغیرہ میں اور دوسرے دور دراز کے ممالک میں دن ہوتا ہے۔ جب یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے۔ اسی طرح یورپ، آسٹریلیا، افریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کا اور دن اور رات میں جو غروب اور طلوع کا فرق ہے، سورج کے غروب کا وقت ہے یا طلوع کا وقت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ سمپل سعودیہ کا ہی دیکھ لیں، یہاں سے مدینہ طیبہ کا 2 گھنٹے کا وقت ہے جن سے یہاں کی اور وہاں کی ہر نماز کے اندر کم و بیش 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ آپ یو کے میں چلے جائیں، لنڈن کا، تو اس کا 5-6 گھنٹے کا فرق ہے۔ یعنی جب آپ یہاں ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تمام زمین سیدھی ہوتی تو تمام دنیا میں سورج جو ہے وہ ایک ہی وقت میں طلوع ہوتا اور ایک ہی وقت میں غروب ہوتا۔ یہاں پر بھی فجر کا وقت ہوتا، افریقہ میں بھی فجر کا وقت ہوتا اور امریکہ میں بھی فجر کا وقت ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، یہاں کی فجر میں اور کراچی کی فجر میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ آگے چلتے چلے جائیں، چلتے جب وہ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو کچھ جگہوں پر جہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لنڈن، مانچسٹر وغیرہ میں آپ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے محور پر قائم رہے اور گردش کرنے میں اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ سورۃ النحل کے اندر ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر کسی ایک طرف کو جھک نہ جائیں، کسی اور ایک طرف کو۔ تو بہرحال یہ جو زمین اور پہاڑوں کا اور یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ پچھلے بیان میں اللہ تعالیٰ نے سیاروں کا اور بروج کا ذکر کیا تھا، آسمانوں کے اندر جو سیارے اور بروج جس طرح اپنی جگہوں کے اوپر ان کو کھڑا کیا جن سے۔ تو اب
انسان کو اللہ تعالیٰ اس زمین کے معاملات کے اوپر غور و فکر کرنے کا ایک انسان کو دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ زمین وہ ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، اپنی زندگی اسی زمین کے اندر گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے اپنی وحدانیت اور الوہیت کی مثالیں بیان کرتا ہے، نشانیاں بیان کرتا ہے. جن سے کتنی بڑی زمین ہے، اربوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں تو صرف ایک انسان ہے جو اس زمین کے اوپر بستی ہیں، اربوں. اچھا، پھر صرف یہ نہیں کہ صرف انسان بستے ہیں، پھر ان انسانوں کے گھر موجود ہیں اس زمین کے اوپر جو سے ہیں. پھر وسیع بہت بڑی سیرگاہیں جو سی ہیں ان انسانوں کے پھرنے کے لیے جو سی ہیں. پھر جس زمین کے اوپر کاشت ہوتی ہے اس کی تو لاکھوں مربع میل کے اوپر وہ زمین ہوگی جو سی ہے جس پر کاشت ہوتی ہے جو سی ہے. اچھا، پھر کہ صرف انسان نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں قسم کے حیوانات اور پرندے بھی اسی زمین کے اوپر موجود ہیں جو سی ہیں. اور پھر اس کی کشادگی کا اگر اندازہ کرنا ہو تو اس زمین کے اوپر جو مختلف بر اعظموں میں کانٹیننٹس میں صحرائیں، ایسے بڑے صحرائیں، جنگلوں کے ایسے وسیع سلسلے اور صحراؤں کی ریگستانوں کے جن سے، تو یہ سب چیزیں اسی زمین کے اندر جن سی ہیں وہ سمائی ہوئی ہیں جن سی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے اتنی وسیع زمین تمہارے لیے بنا دی جن سی ہے، تو اور اس میں آپ کی آسائش کے لیے اور آرام کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کر دیا جن سے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے تو اس کی کم عقلی یا بے وقوفی ہے، یہ اس کی عقل مندی نہیں ہے. تو علامہ زمخشری وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز کو حکمت کے میزان پر تولا گیا ہے اور ہر چیز کو اصل میں اتنی ہی مقدار بخشی گئی ہے جو اس کے لیے مناسب ہے، ہر چیز کو. جیسے کہ کل کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات کی کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حکمت کے رازوں سے خالی ہو، کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان تم سوچو تو صحیح، اور تم سوچو تو صحیح کہ کیا تم اپنے رزق کے خود کفیل ہو اور کیا تم اپنے رزق کا خود اہتمام کرتے ہو. اور پچھلے دنوں ایک بڑا تفصیل سے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے صرف ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے پیچھے جو اس کی زندہ رہنے کی اس لقمے کو اس کے منہ تک پہنچنے کے لیے جو دنیا میں اسباب بنائے ہیں، اگر انسان اسی کے اندر تھوڑی سی توجہ کر لے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ایسی ذات، ایسی کوئی ہے جو اس ساری کائنات کو جن سے چلا رہے، جن سے. یا جو تم پانی پیتے ہو، جو تم روٹیاں کھاتی ہو، جو تم گوشت کھاتی ہو، جو تم سبزیاں کھاتی ہو، جن سے یہ تو اس کو تو ہم نے تمہیں فراہم کیا جن سے. اگر ہم فراہم نہ کرتے تو تم تو صرف ان کو پکا کر، بلکہ اس بیان میں نے عرض کیا تھا کہ تم تو پکانے کے بھی قابل نہیں ہو. اگر وہ معدنیات یا وہ چیزیں، وہ لوہا، پیتل، تانبا، وہ چیزیں موجود نہ ہو تو کس پر پکاؤ گے، کیا کرو گے، کیسے کھاؤ گے جان سے. تو ابھی بھی اگر تم اس چیز میں غور نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ ایک ہے جو اس کائنات کا نظام جو ان سے
اس کو چلا رہے جو ان سے، اور بے انتہا سمندر کی مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، زمین پر جاندار، اس میں جانور، اس میں انسان، سب کی روٹی روزی ایک مناسب، جس کو جتنی مقدار چاہیے اس کے مطابق رزق اور کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو، یا تم تو اپنے کھانے کا خود سے انتظام نہیں کر سکتے، تو کسی کے کھانے کا کیا انتظام کرو گے؟ تو تمہیں بھی ہم ہی کھانا کھلاتے ہیں اور یہ روٹی کا روزی دیتے ہیں، اور انہیں بھی جو کچھ یہاں موجود ہے سب کو ہم یہ رزق جو ان سے ہے یہ عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہمارے پاس، اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں بھیجی، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، سو ہم نے تم کو وہ پانی پلایا، اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہ تھے، آیت نمبر 22۔ آگے فرمائے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں۔ اچھا، خزانے کی جمع خزائن ہے جو اس آیت کے اندر آیا۔ خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ سمجھتا ہے یا محفوظ کر سکتا ہے، اس کو خزانہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس خزانے سے مراد بارش ہے۔ یہاں جس خزانے کی بات ہو رہی ہے اس خزانے سے مراد بارش ہے، بارش، کیونکہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کو رزق کی فراہمی بھی بارش کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ سبزہ جو اگتا ہے وہ بارش کی وجہ سے، فصل جو تیار ہوتی ہے بارش کی وجہ سے۔ تو اب فصل میں، سبزے میں، باغات میں انسان کی خوراک موجود ہے، اور یہ سب چیز بارش سے تیار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں جس خزانے کا ذکر کیا گیا وہ بارش ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ہر سال، آپ نے دیکھا کیا ہر جگہ کے اوپر ایک جیسی بارش ہوتی ہے؟ نہیں، ہر سال اللہ تعالیٰ ایک جیسی بارش نہیں فرماتا، بلکہ اس کی حکمت ہے، کہیں پر بارش زیادہ ہوتی ہے اور کہیں پر بارش کم ہوتی ہے، اور کسی جگہ بارش ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، معین اندازے کے مطابق، جیسے کہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 کے اندر ہے، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد کرتے۔ فار ایگزامپل، اگر سارے امیر کبیر ہوتے تو فساد شروع ہو جاتا۔ بعض کام بعضوں کے ذمے، بعض کام بعضوں کے ذمے، لیکن وہ اچھا، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد کرتے، سورۃ الشورى آیت نمبر 27۔ لیکن وہ اپنے اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر ہے کہ وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے،
یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بارش ہی ہے جس سے یہ کھیتیاں اور یہ باغات اور یہ پھل، آج بھی سائنس جہاں پر زندگی کے وجود کے اوپر ریسرچ کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق جو اس نے لکھی ہے لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ مخلوق کا جو رزق ہے اور مخلوق کے نفع کے جتنے خزانے ہیں وہ سب اس کے پاس ہیں۔ تو جیسے وہ بارش نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب پیدا کی ہیں۔ اسباب مثلاً وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر ان جگہوں پر لے کر جاتی ہیں جہاں پانی برستا ہے، تو پھر وہ کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، اناج لگتا ہے، باغات پھلتے پھولتے ہیں۔ اچھا، پھر بعض جگہوں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے اور پھر اس پانی کو لوگ پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو وہ پانی پلاتے ہیں اور اس سے اپنے باغوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ جب بارش ہوئی تو ایک دم جل تھل ہو گیا، اور یہ بھی اس کا نظام ہے، کسی کے لیے بارش رحمت بن کر آتی ہے، کسی کے لیے زحمت بن کر آتی ہے۔ وہ کافروں کے لیے تکلیف بن گئی اور مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت بن گئی جن سے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں۔ زندہ بھی ہم کرتے ہیں اور روح بھی ہم ہی قبض کرتے ہیں، ہم ہی قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں۔ یعنی ہم ہی مخلوق کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ یعنی میں ہی ہوں جو عدم سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، مخلوق کو وجود میں لے کر آتا ہے، اور پھر میں ہی ہوں جو ان کے اوپر موت طاری کر دیتا ہوں۔ ہم ہی ہیں جو موت طاری کرتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہیں جو حشر کے دن سب کو زندہ بھی کریں گے، اور ہم ہی ہیں جو حشر والے دن ان کو جمع کریں گے زندہ کرنے کے بعد۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے مؤخر ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا۔ بے شک وہ بہت حکمت والا، نہایت علم والا ہے۔ اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے مؤخر ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا۔ بے شک وہ بہت حکمت والا، نہایت علم والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں مستقدمین اور مستاخرین، آپ فرماتے ہیں کہ المستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا، کہ المستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، اور المستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں ابھی پیدا نہیں فرمایا، جنہیں ابھی پیدا نہیں فرمایا۔ یعنی اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے
مؤخر ہیں، یعنی مقدم کون ہے اور مؤخر کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدم فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، اور جنہیں مؤخر فرمایا وہ لوگ ہیں جنہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ اور ایک قول ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مقدم لوگوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی امتیں ہیں، اور مؤخر لوگوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ یعنی ایک قول تو یہ ہو گیا کہ مقدم سے مراد جو لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں، اور مؤخر سے مراد جو لوگ پیدا بھی نہیں کیے گئے، اور ایک قول یہ ہوا کہ نہیں، مقدم سے مراد حضور سے پہلی والی امتیں ہیں، اور مؤخر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مقدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اور مؤخر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کاموں میں سستی کرنے والے اور پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایک قول یہ ہوا کہ مقدم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پیدا کر دیا گیا ہے، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور مؤخر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پیدا نہیں کیا۔ اور ایک قول میں نے بیان کیا کہ مقدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امتیں ہیں، اور مؤخر سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور ایک قول حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو مؤخر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کام میں ذرا سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ مقدم سے، المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اول صف میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں۔ مختلف قول ہیں نا، اب ہر مختلف مفسرین علماء نے اس کے مختلف معنی، اور بھی بے شمار بزرگوں نے بیان کی ہیں، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ میں نے 4 آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ مقدم سے مراد وہ جن کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور مؤخر سے جن کو ابھی پیدا کرنے یا بھی پیدا نہیں کیا۔ مقدم سے مراد پہلی والی امت ہے، مؤخر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ مقدم سے مراد نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے، مقدم سے مراد، مؤخر سے مراد جو اس میں سستی کرنے والے لوگ ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اب ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، مقدم سے مراد وہ لوگ ہیں المستقدمین سے جو نماز کی، یعنی اول صف کے اندر نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں زیادہ ثواب ہو، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور مستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والی ہیں۔ تو پھر اس آیت کا شان نزول کیا ان آیات کا جن سے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو پہلی صف ہے اس کے فضائل بیان کیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی پہلی صف کے فضائل بیان کیے۔ تو صحابہ کرام اب پہلی صف کی بہت کوشش کرنے لگے، جیسے ابھی سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو صحابہ کرام اب اس پہلی صف کے لیے بہت کوشش کرنے لگے۔ اور یہ صحابہ کرام ہی تھے، یہ طریقت کے سبق انہوں نے پڑھے تھے اور حضور نے پڑھائے تھے کہ وہ حضور کے اشارے پر سے بھی اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام اب حضور نے جماعت کی پہلی جو صف ہے اس کے فضائل بیان کیے، تو صحابہ کرام اب بہت کوشش کرنے لگے کہ جب بھی جماعت ہونا تو وہ ہر صحابی پہلی صف کے اندر جا کر کھڑا ہو، پچھلی صف میں نہ کھڑا ہو، پہلی صف میں کھڑا ہو۔ اب وہ رش ہونا شروع ہو گیا، اور صحابہ کرام نے جب حضور کی زبان مبارک سے یعنی یہ الفاظ سنے تو ان کی
کیفیت یہ تھی کہ اب جن کے مکان دور تھے اور وہ پہلی صف میں وقت کے پر نہیں پہنچ پاتے تھے، وہ صحابہ کرام اپنے مکانوں کو بیچنے لگے. انہوں نے اپنے مکانوں کو، مسجد جہاں جماعت ہوتی تھی مسجد میں، مسجد کے قریب مکان خریدنے کے پر وہ تیاریاں کرنے لگے جو ان سے، تاکہ کسی طریقے سے جو پہلی صف ہے نا اس کے اندر نماز میں جگہ مل جائے. تو تب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت تب نازل ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں مقدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز جو اول صف کے اندر جو ان سے وہ آگے جو ان سے وہ بڑھنے والے جو ان سے لوگ ہیں، اول آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو مؤخر ہیں وہ لوگ ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں جو ان سے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب جو ہے یہ نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلوں کو بھی جانتا ہے جو اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر اس مقام فنا پر فائز تھے کہ حضور کی محبت میں، کہ حضور نے فرما دی ہے پہلی صف کی فضیلت، بس اب پہلی صف میں پہنچنا ہے، بھلے اپنے گھروں کو بیچنا پڑ جائے. اپنے گھروں، کون جائیدادوں کو، آج کوئی ہے بندہ جو جائیداد کو بیچ دے اپنی، کہ کسی طرح پہلی صف کے اندر مجھے جگہ مل جائے، میں لیٹ نہ ہو جاؤں جون سے؟ نہیں. حضور کا اشارہ بھی جون سے، حضور کا اشارہ اپنے گھروں کو بیچنے نماز میں پہنچنے کے لیے، کہ حضور نے کہا ہے کہ پہلی صف کی یہ فضیلت ہے، یعنی حضور نے اسی لیے فضیلت بیان کی نا کہ بھی تمہیں چاہیے کہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھو جون سے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا جذبہ اور شوق رکھتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر ان کی حالت یہ تھی کہ اپنے مکانات بیچنے کے پر تیار ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے، اور انہیں قرآن اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے، تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گی. آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تمہارا رب بھی تمہیں اٹھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے تھے، جس پر وہ مرے ہوئے ہوں گے، یا مرے موت کے وقت وہ جس کیفیت میں تھے. تو حدیث پاک میں یہ چیز بھی بیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئے گی. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا، نہایت علم والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.